بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آپ کے پاس جو کتاب ہے دروس اللغۃ العربیہ، جو کہ آخری کلاس میں ہم نے دیکھی تھی اور آپ لوگوں نے آپ میں سے اکثر نے لے بھی لی تھی، تو اس کا عنوان جو ہے دروس اللغۃ العربیہ، یعنی عربی زبان کے دروس یا اسباق لغیر الناطقین بہا، یعنی وہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو بولتے نہیں، لغیر الناطقین یعنی نہ بولنے والے، بہا یعنی اس زبان کے، جو اس زبان کے بولنے والے نہیں ہیں، غیر عرب ہیں، ان کے لیے عربی زبان کے دروس۔ یہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ کا ایک جامع عربی کورس ہے۔ اس میں ہم جملہ سازی کے آسان طریقے سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے عربی میں چھوٹے چھوٹے جملے بنانا ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جب آپ آئیں گے نیچے، تو اس میں سب سے پہلا جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ ھذا تھا، الدرس الاول، یعنی سبق نمبر 1، پہلا سبق۔ الدرس الاول پہلا سبق، ھذا یعنی یہ۔ تو اس میں ہم نے مختلف تصاویر کی مدد سے دیکھا تھا کہ ھذا سے کیا کیا ہم بنا سکتے ہیں۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ ھذا مکتب، یہ ٹیبل ہے، یہ ڈیسک ہے۔ ھذا سریر، یہ بستر ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ تو ان الفاظ کو آپ نے اسی طرح ھذا کے ساتھ اچھی طرح ذہن نشین کرتے رہنا ہے۔ بار بار پڑھیں گے تو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 4 ہوگا آپ کی کتاب پر، اس میں لکھا ہے ما ھذا۔ ما ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ کیا ہے۔ ما کا مطلب کیا، ھذا یہ، یعنی جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں یا جتنے بھی جانور ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، تو ہم کہیں گے ما ھذا۔ عربی میں ہم کہیں گے ما ھذا۔ تو پہلا جملہ ہے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے۔ کا مطلب حمزہ جو شروع میں لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اھذا، کیا یہ، بیت، گھر ہے۔ بیت کا مطلب گھر، کوئی سا بھی گھر، بیت کوئی سا بھی گھر۔ تو یہ جو عربی کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہے اور ہیں جو ہے اس کا مفہوم لفظ کے اندر ہی پایا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ یعنی بیتن کے لیے، بیتن کا ترجمہ ہم گھر ہے ہی کریں گے۔ ہے جو ہے کا معنی وہ بیت کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کے لیے عربی میں جس طرح اردو میں ہے کا لفظ ہوتا ہے، اس طرح عربی میں ہے کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے۔ نعم ھذا بیتن، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں۔ یہ حمزہ جو شروع میں لگا ہو نا، اھذا، حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو اس کا جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے، ہاں میں یا نا میں۔ تو ہاں میں جواب دیں گے تو ہم کہیں گے نعم، اور نا میں جواب دیں گے تو ہم کہیں گے لا۔ تو اس کا جواب ہاں میں ہے تو ہم کہیں گے نعم، ہاں، جی ہاں۔ ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا قمیص، یہ قمیض ہے۔ عربی میں قمیض جو ہے وہ اس کے لیے ہم صاد سے، یعنی قمیص اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے اھذا سریر، کیا یہ بستر ہے۔ اب یہ بستر نہیں ہے، یہ تو کرسی کی تصویر ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ لا، نہیں۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔
अहादा मिफ्ताहुन, मिफ्ताह का मतलब हमने क्या पढ़ा था जी, इसका मतलब था चाबी। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ला नहीं, हादा कलमुन, ये कलम है। मा हादा, ये क्या है? हादा नजमुन, ये सितारा है। सितारे को अरबी में नजम कहते हैं। मा हादा, ये क्या है? हादा नजमुन, ये सितारा है। सबक नंबर 1 की तमरीन यानी मश्क। तमरीन का मतलब होता है मश्क। मा हादा, ये क्या है? आगे चाबी की तस्वीर है, तो अब आपने जवाब देना है कि ये क्या है। सोचें, सबक आपने पढ़ा हुआ है। आपने ये वाली मश्क तमरीन नंबर 1, इसमें सिर्फ़ आपने लिखना है मा हादा एक सफ़े के ऊपर, और फिर इस तस्वीर को देखकर उसका आपने ख़ुद जवाब लिखना है कि ये क्या है। ठीक है, जैसे इस चाबी के बारे में मैं एक का आपको जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब आप लिखेंगे हादा मिफ्ताहुन। तो आपने मा हादा एक साइड पर लिखना है, उसके सामने हादा मिफ्ताहुन लिख लेना है। तमरीन नंबर 1 ऊपर पहले हेडिंग देनी है, तमरीन नंबर 1, तमरीन 1। उसके नीचे आप ये जुमले लिखते जाएं। सिर्फ़ आपने लिखने वाला काम करना है, तस्वीर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो आपने तस्वीर देखनी है, मा हादा लिखना है, और फिर उसके आगे जवाब लिख देना है कि हादा मिफ्ताहुन। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 सवाल आपसे पूछे गए हैं तमरीन नंबर 1 में। इन 6 जुमलों को आपने लिखना है और इनके जवाब आपने एक पेज पर लिखेंगे, तो आपकी ये मश्क नंबर 1 यानी सबक नंबर 1 की पहली जो मश्क है, तमरीन 1 है, ये मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है तमरीन 2, दूसरी मश्क। दूसरी मश्क में भी तस्वीर हैं आपके सामने। उसमें आपसे पूछा गया है कि अहादा बैतुन, क्या ये घर है? अब आप इसका जवाब नाम या ला में देंगे, और सामने तस्वीर जो है वो मस्जिद की है, और सवाल क्या है कि क्या ये घर है? तो अब आपने कहना है कि नहीं, ये मस्जिद है। तो हम कहेंगे ला हादा मस्जिदुन। ठीक है, ये मस्जिद है। इसी तरह बाकी 2 को भी आप इसी तरह एक पेज पर तमरीन 2 लिखें ऊपर, और उसके नीचे ये 3 जुमले लिखें, और उनके जवाबात आपने इन तस्वीर को देखकर लिखने हैं। हादा मिफ्ताहुन, ये सवाल आप लिखेंगे एक साइड पर, और आगे जवाब देंगे कि ये चाबी है या नहीं है। और अहादा कमीसुन, और इसका भी आगे आप जवाब लिखेंगे। अहादा नजमुन, क्या ये सितारा है? इसका भी आगे आप जवाब लिखेंगे। उसके बाद तीसरी, सबक नंबर 1 की तीसरी मश्क है तमरीन 3। ये भी आपने लिखनी है, तो इसका भी आप पहले उन्वान देंगे, सवाल इसका लिखेंगे। इक़रा वक्तुब का मतलब होता है पढ़ो और लिखो। तो पढ़ना आपने ऊंचा ऊंचा है पहले इसको, घर पर अच्छी तरह। हादा मकतबुन, हादा मस्जिदुन, हादा कलमुन, हादा सरीरुन, मा हादा, हादा कुर्सीयुन, अहादा बैतुन, ला हादा मस्जिदुन, मा हादा, हादा मिफ्ताहुन। ये जुमले आपने अच्छी तरह ऊंचे ऊंचे पढ़ने हैं। फिर उसके बाद इनको एक सफ़े के ऊपर लिख कर उसके ऊपर जो है वो आपने हरकत लगा देनी है, ज़बर ज़ेर पेश, ख़ासकर आखिरी हरकत ज़रूर लगानी। मसलन पहला जुमला है हादा मकतबुन, तो बा के ऊपर 2 पेश आपने लगा देने, तो ये हो जाएगा हादा मकतबुन। इसी तरह हादा मस्जिदुन, दाल के ऊपर आपने 2 पेश लाजमी लगाने हैं। शुरू की हरकतें भी लगा दें तो अच्छी बात है। हादा कलमुन, मीम के ऊपर 2 पेश आएंगे। तो इस तरह से आपने ये तमरीन 3 यानी मश्क नंबर 3 मुकम्मल करनी है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा अद्दर्सुल अव्वल का पहला हिस्सा। अब हमारे पास है अद्दर्सुल अव्वल का दूसरा हिस्सा। इसमें भी सवाल हैं, लेकिन पहले हम कर रहे थे मा हादा, अब है मन हादा। मन हादा का मतलब है ये कौन है। मा हादा का मतलब था ये क्या है, और मन हादा का मतलब है ये कौन है। तो कौन के बारे में हमने पूछना हो कि फ़लाँ शख्स कौन है, फ़लाँ कौन है। ठीक है, तमाम इंसानों को आकिल कहा जाता है कि क्योंकि उनमें अक्ल होती है। तो
عاقل کے بارے میں جب ہم سوال کریں گے تو ہم پوچھیں گے، ہم کہیں گے من ھذا، یہ کون ہے۔ جیسے پہلی تصویر ہے اس میں ایک ڈاکٹر کی تصویر بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر کو عربی میں طبیب کہتے ہیں۔ تو سوال ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ پھر سوال ہوا من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب ملا ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ ولد لڑکے کو کہتے ہیں، بیٹے کو بھی کہتے ہیں عربی میں، بیٹا اور لڑکا دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ لڑکا ہے۔ اس کے بعد تیسری تصویر ہے جس میں ایک طالب علم کتاب کھول کر پڑھ رہا ہے۔ تو سوال ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب ہوگا ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی کی تصویر ہے اور آدمی کو عربی میں رجل کہتے ہیں، رجل۔ اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ تو اھذا کا مطلب ہم نے کیا دیکھا تھا، کیا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب لا یا نعم میں ہوتا ہے۔ نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اھذا ولد، سوال ہے کہ کیا یہ لڑکا ہے؟ تو جواب کیا ہے، لا، نہیں، ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ما ھذا، اب مسجد ہے، بے جان چیز ہے، تو اب سوال دوبارہ کیا ہوگا، کیا، یعنی یہ کیا ہے، ما ھذا۔ تو جواب کیا ہے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک اونٹ کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو سوال ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ تو وہ چونکہ تجارت کرتا ہے، تاجر ہے، تو جواب ہوگا ھذا تاجر، یہ تاجر ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، سوال نہیں ہے بلکہ جملہ ہے۔ ایک کتے کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ھذا کلب، کلب جو ہے کاف کش والی، اس کے ساتھ عربی میں ایک کتے کو کہتے ہیں ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ اس کے بعد ساتھ بلی کی تصویر ہے، اور بلی کی تصویر ہے اور آپ سے پوچھا گیا اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ تو ہم جواب دے رہے ہیں کہ لا، نہیں، ھذا قط، قط جو ہے وہ بلے کو کہتے ہیں عربی میں، بلا۔ اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، نہیں، ھذا قط، یہ بلا ہے۔ اس کے بعد نیچے گدھے کی تصویر ہے، تو کہا گیا ہے ھذا حمار، یہ گدھا ہے، حمار، گدھا۔ آگے گھوڑے کی تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے اھذا حمار، کیا یہ گھوڑا گدھا ہے؟ تو جواب دیا گیا لا، نہیں، ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ حصان جو ہے وہ گھوڑے کو کہتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بے جان چیزوں اور جانوروں کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ما ھذا، تو اسی لیے اونٹ کے لیے بھی آیا وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ تو جواب ہوا ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ پھر اگلا سوال ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا ھذا دیک، یہ دیک یعنی مرغ ہے، مرغا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے من ھذا، اب چونکہ یہ انسان تھا تو اس کے بارے میں ہم ما ھذا نہیں کہیں گے بلکہ من ھذا۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ ٹیچر ہے، ایک ٹیچر ہے، پڑھا رہا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے ھذا مدرس۔ اگلا آخری سوال ہے اس کا اھذا قمیص، کیا یہ قمیض ہے، یعنی شرٹ ہے؟ تو جواب دیا گیا لا، نہیں، ھذا مندیل، مندیل، مندیل کس کو کہتے ہیں؟ رومال کو، نہیں، یہ ایک رومال ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے تمرین 4، مشق نمبر 4، الدرس الاول کی مشق نمبر 4، اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے۔ تو الدرس الاول میں آپ کی کتنی مشقیں ہوں گی؟ ٹوٹل 4 مشقیں ہوں گی۔ ان چاروں مشقوں کو آپ نے، جو طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا اس کے مطابق آپ نے ان مشقوں کو لکھنا ہے ایک کاپی کے اوپر۔ تو تمرین 4 جو ہے وہ ہے اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو۔ پڑھنا کیسے ہے؟ اونچی آواز میں آپ نے پڑھنا ہے گھر پہ اس کو۔ ما ھذا، ھذا قلم، ھذا کلب، من ھذا، ھذا طبیب، ھذا جمل، ھذا کلب، لا ھذا قط، اھذا دیک، نعم، اھذا حصان، لا ھذا حمار۔ اونچا اونچا پڑھنا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی، اسی لیے نہیں لگی ہوئی تاکہ آپ پڑھنے کی پریکٹس کریں۔ ھذا مندیل، یہ رومال ہے۔ اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ نعم،
پھر ہے من ہاذا، یہ کون ہے، ہاذا رجل، یہ آدمی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بے شک اس کا ترجمہ نہ لکھیں، لیکن یہ جملے آپ نے اونچے سے پڑھنے ہیں گھر میں اونچی آواز سے، اور پھر ان کو ایک صفحے کے اوپر تمرین 4 اوپر ٹائٹل دیں، اوپر لکھیں تمرین 4، اور نیچے اقرا وکتب لکھیں، اور نیچے یہ 10 جملے آپ نے لکھ کے اور ان کی آخری حرکت ضرور لگانی ہے۔ جیسے قلم ان کے آخر پر 2 پیش ہیں، قلب ان کے آخر پر 2 پیش ہیں، یہ آخر میں جو 2 پیش آ رہے ہیں یہ آپ نے لگانے ہیں، باقی حرکات بھی لگا دیں تو اچھی بات ہے۔ اس طرح سے یہاں ہمارا یہ الدرس الاول یعنی پہلا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد الدرس الثانی آئے گا جو کہ ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں۔